अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गौरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आसिफ अली जरदारी आज दूसरी दफा पाकिस्तान के सदर बन गए। आसिफ अली जरदारी सदर क्यों बने? व्हाट्स वांट टू अचीव बाय आसिफ अली जरदारी एज अ प्रेसिडेंट, यानी आसिफ अली जरदारी अचीव क्या करना चाहते हैं। आसिफ अली जरदारी एक दूरंदेश आदमी है और ये बड़ी कोई ऐसी चाल खेलेंगे जिससे पूरे पाकिस्तान की सियासत में लर्जा तारी हो जाएगा। आसिफ अली जरदारी आईनी मामलात को खुद कंट्रोल करेंगे, मुफाहमत और पीटीआई के साथ भी अपने ताल्लुकात का रास्ता इस्तवार करेंगे। सदारती सेटअप पर रहकर, सीट पर रहकर हुक्मरानी करेंगे। वजारतें भी आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी लेती हुई नजर आएगी। उसके बाद आसिफ अली जरदारी अगले 5 साल के लिए इसी सदारती सीट पर रहकर पूरे तौर पर एक ऐसा जाल बिछाएंगे कि आप भी उसको देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आसिफ अली जरदारी का जो इस टाइम विजन है कि नून लीग की सियासत का जो रही सही कसर है उसका भी जनाजा निकालना, और दूसरी तरफ अहम तकर्रियां और तबादले, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर का चीफ हो, चाहे वो नैब के हवाले से कोई सेटअप हो, कोई भी आईनी मामलात होंगे या तकर्री और तबादले होंगे, उसमें आसिफ अली जरदारी अपनी हुक्मरानी आपको दिखाते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ इंटरनेशनली अपनी जो पार्टी है, अपना विजन है, और स्पेशली बिलावल भुट्टो को एक बड़ी हद तक वो आगे पहुंचाएंगे और पंजाब में मामलात भी तय होंगे। और सबसे बड़ी और अहम बात, फौज यानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात को इस नहज पे ले आएंगे कि आइंदा आने वाले 5 साल जो हैं वो सदर आसिफ अली जरदारी के हों। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि अब अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने अपने इब्तिदाइया में डिस्कस किया कि आज आसिफ अली जरदारी दूसरी दफा पाकिस्तान की सदारत के हकदार बन गए हैं और वो अपने इस ओहदे पर फाइज हो चुके हैं। आज इन्होंने 411 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। आज इन्होंने कौमी असम्बली में 255, जबकि इनके जो मुखालिफ उम्मीदवार थे अचकजई साहब, उन्होंने 119 वोट लिए। अब सवाल यह पैदा होता है कि आसिफ अली जरदारी यानी वो अचीव क्या करना चाहते हैं, उनका टारगेट क्या है, उनकी मंशा क्या है कि वो इस सदारती उम्मीदवार के तौर पर जिस तरह उन्होंने अपने मनसब को संभाला, इस सदारती ओहदे पर आने के बाद वो करेंगे क्या। पहली बात कि वो तमाम आईनी मामलात, क्योंकि पाकिस्तान में आपको इस बात का पता है कि उतनी देर तक कोई भी जो कानून है, चाहे वो सेनेट से पास हो या असेंबली से पास हो, वो जब तक सदर पाकिस्तान के साइन यानी सिग्नेचर ना हो उसके बगैर कोई भी कानून या कोई भी अमेंडमेंट नहीं की जा सकती। अब आसिफ अली जरदारी बड़े ताकतवर सदर हैं, वो इस लिहाज से कि वो एक मुफाहमत के जरिए, यानी उनको एक उम्मीदवार इसलिए गिव एंड टेक की पॉलिसी से वो जो सदारती सीट पर ओहदे पर आ रहे हैं। अब वो किसी भी बिल को रोक सकते हैं, किसी भी अमेंडमेंट को अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक रखेंगे और उसके मुताबिक ही दस्तखत करेंगे। दूसरी बात, अब आसिफ अली जरदारी इस सीट पर आकर मुफाहमत करते हुए भी दिखाई देंगे। वो पीटीआई के साथ भी अपने ताल्लुकात अस्तवार करते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं से आप देखेंगे कि जो सियासी कैदी हैं उन पर भी बात होगी। इमरान खान को जेल से बाहर लाने पर भी कहीं ना कहीं गुफ्तो शनीद होगी और उसके बाद कहा जाएगा कि इमरान खान बाहर आते हैं
تو وہ ہمارے ساتھ ایک مساق جمہوریت کریں اور پھر ہم آگے جو اگلا ٹائم ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ گزاریں گے. یعنی جو الائنس اب ہوا ہے یہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی شاید ممکن ہے کہ وہ نظر آئے. اس کے بعد صدارتی سیٹ پر رہ کر حکمرانی کریں گے. اب صدارتی سیٹ پر رہ کر حکمرانی کس طرح کریں گے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ نے دیکھا کہ اکثر ہوتا ایسے ہے کہ جس پارٹی کا وزیر اعظم ہوتا ہے اسی کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے اور پریزیڈنٹ ایک ڈمی کے طور پر کام کرتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے بس سائن کرنے ہیں, صدارتی محل میں رہنا ہے, ملاقاتیں کرنی ہے, دیٹس اٹ. لیکن یہ جو صدر ہے, صدر آصف علی زرداری, یہ ایک با اختیار صدر ہوں گے. اپنی امینڈمنٹ بھی کریں گے, اپنی جو باتیں ہیں وہ بھی منوائیں گے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ابھی تک پیپلز پارٹی وزارتیں نہیں لے رہی. وزارتیں کیوں نہیں لے رہی؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کہیں نہ کہیں اپنے طور پر پورے طور پر اپنے آپ کو منوا لیا جائے, اپنی باتیں رکھ دی جائیں, عوام کی نظر میں بھی مقبولیت حاصل کر لی جائے اور اس کے بعد پورا اپنا مال غنیمت پر بھی ہاتھ صاف کیا جائے. حصہ بھی پورا لینا ہے اور کوئی ڈنٹ بھی برداشت نہیں کرنا. جس طرح آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں آپ نے جو فیصلے اگر وزارت عظمیٰ شہباز شریف نے قبول کی تو انہوں نے نون لیگ نے ایک سیاسی ڈنٹ بھی آپ برداشت کیا. اس دفعہ لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیے. جس طرح داندلی کا ان کے اوپر جو بلیم لگ رہا ہے وہ 98% ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے جس طور پر مہنگائی کی, جس طور پر پی ڈی ایم گورنمنٹ نے لوگوں پر پرتشدد کارروائیاں کی, وہ آپ کے سامنے ہے. اور اس کے بعد ناظرین میں اہم بات آپ کو بتا دوں کہ اگلے 5 سال کے لیے بھی آصف علی زرداری اپنے اسی صدارتی عہد پر رہتے ہوئے اگلے 5 سال کے لیے بھی گیم سیٹ کریں گے. فیلڈنگ لگا دیں گے, تمام اداروں کے ساتھ آن لائن ہو جائیں گے اور تمام جو ریاستی ادارے ہیں ان کو آن بورڈ لیتے ہوئے اپنا ایک ویژن سیٹ کریں گے. پنجاب میں پیپلز پارٹی کے معاملات بھی طے کریں گے. آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں جو پیپلز پارٹی آپ کو دکھائی نہیں دے رہی, اس صدارتی جو ڈیوریشن ختم ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پنجاب میں آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کی ایک اچھی سٹرینتھ بن چکی ہوگی, کیونکہ آصف علی زرداری نے تمام گورنرز اپنی مرضی کے لگوائے ہیں. پنجاب کے گورنرز بھی اپنی مرضی کے, جو انہوں نے سینٹ کا چیئرمین ہے وہ بھی اپنی مرضی کا, بلوچستان میں گورنمنٹ بھی اپنی مرضی کی. یعنی آصف علی زرداری نے ایک ایسی گیم سیٹ کی ہے کہ اس کے بعد اگر نون لیگ اس چنگل سے نکلنا بھی چاہے گی تو وہ نکل نہیں سکے گی. اس کے بعد ناظرین انٹرنیشنلی اپنے آپ کو متعارف کروایا جائے گا کہ آصف علی زرداری کے معاملات تو طے ہیں, آصف علی زرداری کی ملاقاتیں تو ہیں, ان کی ایک آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہے, لیکن آصف علی زرداری چاہتے ہیں کہ بلاول بھٹو بھی اتنے جو سٹرونگ سیاستدان بن جائیں, انٹرنیشنلی اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیں اور اپنے روابط اتنے مضبوط کر لیں کہ پھر ان کو وزیر اعظم بننے سے کوئی نہ روک سکے. اس کے بعد ناظرین فوج کے ساتھ تعلقات. آصف علی زرداری جس نے ایک بڑی بات کی تھی جب الیکشن کا جو ہونے تھے, انہوں نے الیکشن سے پہلے ایک بات کی تھی کہ نواز شریف کو اگر وزیر اعظم آپ بنوا دیں تو آپ میرا نام بدل دیجئے گا, ہم نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے. اور ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے فوج کے ساتھ مل کر ایسی فیلڈنگ سیٹ کی, ایسے انہوں نے جو ترب کے پتے کھیلے کہ نواز شریف صاحب نے خود ہی گیو اپ کر دیا کہ میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا. کہیں نہ کہیں نواز شریف کو بھی ایک سیاسی ڈنٹ ڈالا گیا, ایک سیاسی نقصان ضرور پہنچایا گیا اور ان کو بھی وزیر اعظم کی جو دوڑ سے باہر کر دیا گیا. اب اگلا سسٹم کیا کیا جائے گا؟ اپنے لوگوں کو خوش بھی کیا جائے گا, ایک اچھا الائنس بنایا جائے گا
اور اس کے بعد ریاستی اداروں کے ساتھ ایک پوری کھچڑی بنائی جائے گی اور اس کھچڑی کے بعد وزیر اعظم بلاول بھٹو کو بنایا جائے گا۔ اب فوج کے ساتھ مل کر یہ سارے معاملات طے ہوں گے، یعنی اگلے 5 سال کی تیاری، اور یہ تیاری فوج کی منشا پہ کی جا رہی ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ آصف علی زرداری اس طرح کے سارے معاملات طے کریں۔ اس کے بعد تقرری اور تبادلے اور تمام قسم کی جو وزارتیں آئی جی لگانا ہوگا تو آصف علی زرداری سے پوچھ کر، اگر نیب کا چیئرمین لگانا ہوگا تو آصف علی زرداری کی رضامندی سے، اس کے بعد اگر الیکشن کمشنر لگانا ہوگا تو آصف علی زرداری سے پوچھ کر، اگر کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے، اگر کوئی بھی انہوں نے آئینی شک اڑانی ہے تو آصف علی زرداری کی مرضی، اگر کسی آئین میں کسی چیز کو شامل کرنا ہے تو بھی آصف علی زرداری۔ یعنی آصف علی زرداری اب جو ٹارگٹ اچیو کرنے جا رہے ہیں، آصف علی زرداری جو ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ایک چیز اچیو کریں گے، اس میں سب سے بڑی جو اچیومنٹ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ آئندہ آنے والے 5 سال کے لیے بلاول بھٹو کو ایک تگڑا وزارت عظمیٰ کے لیے امیدوار بنائیں گے، اور یہ بااختیار صدر اپنی مرضی بھی کرے گا اور نون لیگ کو کہیں نہ کہیں کھٹکنا بھی شروع کر دے گا۔ اپنے ہوسٹ احسن گوری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔